بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ندخل فی ذلک متأولین برأینا، اور ہم داخل نہیں ہوتے اس میں متأولین برأینا اپنی رائے سے تعویل کرتے ہوئے، ولا متوہمین باہوائنا اور نہ اپنے خواہش سے وہم کرتے ہوئے۔ دیکھو رؤیت باری تعالیٰ کا ذکر چل رہا ہے، تو ماقبل میں ذکر ہوا کہ رؤیت باری تعالیٰ برحق ہے، رؤیت باری تعالیٰ برحق ہے، سمجھ آ گیا۔ اور پھر آگے ذکر ہوا کل ما جاء فی ذلک من الحدیث الصحیح الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو کما قال ومعنى وعلى ما اراد۔ آپ علیہ السلام سے رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں جو صحیح حدیث مروی ہے، سمجھ آ گیا، تو اس کا معنی اور مطلب وہی ہے جو آپ علیہ السلام کا مراد ہے، جو آپ علیہ السلام کا ولا ندخل فی ذلک متأولین برأینا، رؤیت باری تعالیٰ کے معنی میں ہم اپنے رائے سے تعویل نہیں کرتے، اپنے رائے سے مطلب وہی مراد ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا، اپنے رائے سے اس میں کوئی تعویل نہیں کرتے۔ تو دیکھو اس میں معتزلہ پر رد کر دیا کہ وہ اپنی طرف سے اس میں تعویلات کرتے، جس طرح قرآن کریم کی آیت ہے الی ربہا ناظرہ، الی ربہا، تو ہم تو معنی یہ کرتے الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھیں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے اور اپنے رب کے دیدار کریں گے، سمجھ آ گیا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس طرح ہے کہ وہ قیامت کے دن سرسبز و شاداب ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھیں گے، سمجھ آ گیا، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اب معتزلہ اس میں تعویل کرتے ہیں، معتزلہ تعویل اس طرح کہتے الہ حرف جر نہیں ہے بلکہ یہ اسم ہے، الہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور اس کی جمع اعلیٰ آتی ہے، کیا؟ اعلیٰ، تو یہ واحد ہے اور وہ اس کی جمع ہے، جس طرح قرآن کریم میں بھی استعمال ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو دیکھو الہ یہ مفرد ہے اور جمع کیا ہے؟ اعلیٰ، جس طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو دیکھو الہ یہ اسم ہے اور واحد ہے اور اس کی معنی نعمت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ نعمت، اور اس کی جمع اعلیٰ آتی ہے۔ تو اب دیکھیں الی ربہا ناظرہ کا پھر وہ معنی یہ کرتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے اس طرح قیامت کے دن وہ سرسبز و شاداب ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی نعمت کے انتظار کریں گے، اپنے رب کی نعمت کی انتظار کریں گے، تو یہ معنی کرتے ہیں۔ لیکن یہ معنی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ باطل اور فاسد ہے، سمجھ آ گیا، ماقبل میں آپ کو بتا دیا اس کی رد۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اگر یہ معنی ہم کریں کہ اپنے رب کی نعمت کا وہ انتظار کریں گے تو یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دیکھو سیاق اور سباق جو اس آیت کا ہے وہ اس معنی کی تردید کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان چل رہا ہے، سمجھ آ گیا۔ تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انتظار کرنا یہ نعمت نہیں ہے بلکہ یہ زحمت ہے جنت میں، سمجھ آ گیا، کیونکہ الانتظار اشد من الموت، تو اس وجہ سے معنی کرنا یہ باطل ہے۔ اچھا، تو یہ اس لیے مصنف نے ذکر کر دیا ولا ندخل فی ذلک متأولین برأینا، ہم اس میں داخل نہیں ہوتے اپنے رائے سے تعویل کرتے ہوئے، یعنی ہم رؤیت باری تعالیٰ کے معنی میں تعویل نہیں کرتے، ولا متوہمین باہوائنا، اور نہ اپنے خواہش سے اس میں تردد اور وہم کرتے، سمجھ آ گیا، بلکہ جو بس نفس رؤیت باری تعالیٰ پر ہم ایمان لاتے ہیں، نفس رؤیت باری تعالیٰ پر ایمان لاتے۔ فإنہ ما سلم فی دینہ الا من سلم للہ عز وجل ولرسول علیہ السلام، کیونکہ ما سلم فی دینہ، اپنے دین کے بارے میں کوئی آدمی سالم نہیں رہتا، محفوظ نہیں رہتا، الا من، مگر وہ آدمی سلم للہ عز وجل ولرسول علیہ السلام، کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالہ کر دیا، ورد علم مشتبہ علیہ الی عالمہ، اور جس چیز کا علم اس پر مشتبہ ہو، جس چیز کا علم اس پر، اس کو لوٹائے الی عالم، اس کے عالم کی طرف ہو، سمجھ آ گیا۔ دیکھو فإنہ ما سلم فی دینہ الا من سلم للہ عز وجل ولرسولہ، یہ ماقبل کی علت ہے، ماقبل کی رؤیت باری تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں اور اس کا معنی اور مفہوم وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے، اس کو کہتے ہیں تفویض۔ تمام متشابہات کے بارے میں متقدمین کا یہی مذہب ہے، سمجھ آ گیا، کہ اس کا جو مطلب اور مراد ہے اس کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، نفس رؤیت باری تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، تو یہ تفویض ہے، کیا ہے؟ تفویض اس کو کہتے ہیں۔ تو اب دیکھو فإنہ ما سلم فی دینہ الا من سلم للہ عز وجل، ایسے اس کی علت بیان ہو رہا ہے،
یعنی ہم تعویل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ دین کے بارے میں کوئی آدمی محفوظ نہیں رہ سکتا، سالم نہیں رہ سکتا، مگر وہ آدمی محفوظ اور سالم رہ سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے سپرد کرے، یعنی اللہ اور رسول نے جو بات کہی بس اس کو مانے، سمجھ آ گیا، اپنی طرف سے تعویلات نہ کرے۔ تو دیکھو ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو اس کو مانے، جو بات اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو اس کو مانے، چاہے اس کا جو حکمت ہے اور علم ہے وہ اس کے ذہن میں آئے یا نہ آئے، لیکن جب اللہ اور رسول سے ثابت ہے کوئی بات تو اس کو کیا کرے؟ مانے، سمجھ آ گیا، چاہے اس کا ذہن اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، حکمت ذہن میں آئے یا نہ آئے، اس کا علم ذہن میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، لیکن جب اللہ اور رسول سے ثابت ہو تو اس کو کیا کرے؟ مانے اور تسلیم کرے۔ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کسی بات کو صرف اس وجہ سے رد کرنا کہ عقل میں نہیں آتا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھو انسانوں کا جو عقل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ادراک سے قاصر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ادراک سے قاصر ہے، کیونکہ دیکھو عقل جو ہے لأن العقل جزء من اجزاء العالم، یہ تو عالم کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، تو عقل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کا احاطہ کیسے ہوگا، اس کی حکمت کس طرح جو ہے نا اس کا ادراک ہوگا؟ تو اس وجہ سے کسی بات کو رد کرنا صرف اس بنیاد پر کہ عقل میں نہیں آتا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ فتنے اس بنیاد پر جو ہے نا وجود میں آتے ہیں کہ دیکھو وہ کہتے ہیں کہ بس یہ بات ہمارے عقل میں نہیں آتی، قرآن میں ہے لیکن عقل میں نہیں آتا تو اس وجہ سے نہیں مانتے۔ آج کل دیکھو جتنے فتنے ہیں اس کی بنیاد یہی ہے، سمجھ آ گیا؟ حدیث سے ایک بات ثابت ہے، کہتے ہمارے عقل میں نہیں آتا تو ہم کیسے مانیں؟ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ فتنوں کا بنیاد اس سے شروع ہوتا ہے، سمجھ آ گیا؟ تو اب دیکھو جہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وہی کی ابتدا ہوتی ہے، تو وہی کی بات آپ کے عقل میں کیسے آ جائے؟ تو کسی بات کو اس وجہ سے رد کرنا کہ عقل میں نہیں آتا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھو کوئی بات عقل میں نہ آئے، یہ بات بھی ذہن میں رکھ دو، سمجھ آئے گی، کوئی بات عقل میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات عقل کے خلاف ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ کوئی بات عقل اور سمجھ میں نہ آئے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات عقل کے خلاف ہے، عقل کے موافق ہے، شریعت پورا کا پورا عقل کے موافق ہے، عقلی دلائل تمام عقائد پر موجود ہے، سمجھ آ گیا، لیکن آپ کے عقل میں نہیں آتا تو اس کو رد کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہذا جو آدمی اپنی دین کی سلامتی چاہتا ہے، جو آدمی اپنے دین کی، اس پر یہ لازم اور واجب ہے کہ جس چیز کا علم اس پر مشتبہ ہو اس کو لوٹائے کس کی طرف؟ الی عالمی ہی، اس کے علم کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، بس یہ کہہ دیں کہ اس کا جو حقیقی مراد اور مطلب ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، اس پر بس ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کے حقائق کو جاننے والے ہیں، اور اس کے اندر متشابہات کی تعویل کرنے سے وہ خاموش ہو جائے، اس میں اپنی طرف سے تعویلیں نہ کریں۔ دیکھو قرآن کریم میں جو متشابہات ذکر ہے نا، اس کے بارے میں یہی متقدمین کا مذہب ہے کہ اس میں تعویلات نہ کرے، اپنی طرف سے تفویض کرے کہ اس کا جو معنی مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم اس پر صرف ایمان لاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہے جنہوں نے اپنی رائے سے تعویلات کر دیے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا اور معطل قرار دیا، سمجھ آ گیا؟ ان کو کہتے ہیں معطلہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کر دی، انکار کر دیا، سمجھ آ گیا، اور معطل قرار دیا تو ان کو کہتے ہیں معطلہ، سمجھ آ گیا۔ اور کچھ لوگ وہ ہے کہ جنہوں نے آیات کو ان کے ظاہری معنوں پر محمول کر دیا، ظاہری معنوں پر محمول کر دیا تو وہ تجسیم اور تشبیہ کے گڑھے کے اندر وہ گر گئے۔ مثال کے طور پر اب دیکھو ید اللہ فوق ایدیہم، ید آ گیا، اب اس کا ظاہری معنی مراد لے تو اس سے تجسیم لازم آئے گا، تشبیہ لازم آئے گی، سمجھ آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کو ماننا، سمجھ یہ لازم آئے گا۔ تو اب کچھ لوگ اس طرح ہے کہ جنہوں نے ظاہری معنوں پر محمول کر دیا تو تجسیم اور تشبیہ کے گڑھے کے اندر وہ گر گئے، تو ان کو کہتے ہیں مشبہہ اور مجسمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مشبہہ اور مجسمہ، سمجھ آ گیا؟ پختہ ایمان یہ ہیں، پختہ ایمان کہ تعویل کو چھوڑیں، تعویل کو چھوڑے اور ایمان لائے متشابہات پر، متشابہات پر، اور تعویلات اس میں چھوڑے، سمجھ آ گیا؟ یہ پختہ ایمان ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند وما یعلم تعویلہ الا اللہ۔ آپ کو بتایا تھا الا اللہ پر وقف ہے کہ اس کا مطلب تعویل وہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی
نہیں جانتا۔ یہ پھر آگے مصنف فکر کرتے ہیں وَلَا يَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالْإِسْتِسْلَامِ، کہ اسلام کا قدم ثابت نہیں رہ سکتا مگر تسلیم اور استسلام کی پشت پر، مگر تسلیم اور استسلام کی پشت پر۔ دیکھو اسلام کا قدم ثابت نہیں رہ سکتا مگر تسلیم اور استسلام کے پشت پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا اسلام تب محفوظ ہوگا اور تب وہ قائم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے جو بات ثابت ہو بس اس پر آمنا اور سلمنا کہہ دے اور ایمان لائے، سمجھ آ گیا، اور اس کو تسلیم کرے، اس کو مانے، سمجھ آ گیا، اور اس کے اندر تعویلات وغیرہ اپنی طرف سے نہ کرے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اسلام کا قدم ثابت نہیں رہ سکتا مگر تسلیم اور استسلام کے پشت پر۔ دیکھو اسلام جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ وہ تسلیم للہ تعالی فی کل ما ثبت من جہتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ثابت ہو اس کو مان لینا، اس کو تسلیم کر لینا۔ تو مسلمان وہ ہے کہ جو تمام اشیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے۔ اچھا پھر دیکھو مصنف نے دو لفظ ذکر کر دیے، ایک ہے ظہر علی ظہر التسلیم اور ایک ہے قدم۔ تو اس میں تشبیہ ہے، دیکھو اسلام کا قدم ثابت نہیں رہ سکتا مگر تسلیم اور استسلام کے پشت پر، توجہ ہے، اس میں تشبیہ ہے۔ دیکھو جس طرح ایک آدمی کسی کے پشت پر قدم رکھے تو وہ قدم جم جاتا ہے، وہ قدم جم جاتا ہے اور وہ آدمی قابو میں آ جاتا ہے، سمجھ آ گیا۔ تو دیکھو اس طرح اسلام جو ہے، اسلام جب اس کے لیے قدم ہے تو لہذا یہ کسی چیز پر جب تک نہ جم جائے تو اسلام قائم نہیں ہو سکتا، رہ سکتا، سمجھ آ رہا ہے۔ اسلام کے لیے جب قدم ہے تو اب یہ اسلام ثابت تب ہوگا کہ جب قدم کسی چیز پر رکھا جائے، سمجھ آ گیا۔ تو اب دیکھو اس کے لیے پھر مصنف نے یہ جو تسلیم اور استسلام ہے نا، تسلیم اور اس کے لیے پشت کو استعارہ کے طور پر ثابت کر دیا، کس کو؟ پشت کو۔ تو اب اسلام کا قدم جو ہے، اسلام کا قدم یہ استسلام اور تسلیم کے پشت پر قائم ہے، اسلام کا قدم اور تسلیم کے پشت پر قائم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو باتیں ثابت ہے، سمجھ آ گیا، ان کو مانے بغیر کیل اور کال کے، سمجھ آئے، اس میں تعویلات اپنی طرف سے نہ کرے۔ تسلیم اور استسلام کا یہ مطلب اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے سپرد کرے، جو باتیں ان کی طرف سے ثابت ہے ان کو مانے، تب اسلام کا قدم جو ہے نا آپ کا قائم رہے گا۔ یہ سمجھ آ گیا یا نہیں؟ یہ تشبیہ ہے، سمجھ آ گیا۔ یعنی آدمی کا اسلام مضبوط تب ہوگا کہ جب یہ اسلام کی قدم کو تسلیم اور استسلام کی پشت پر رکھے، کہ جو اللہ اور رسول کے کی طرف سے بس ثابت ہے ہم اس کو مانتے ہیں، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اسلام کا پشت، اسلام کا جو قدم ہے وہ اسلام اور تسلیم کی پشت پر قائم ہے۔ یہ سمجھ آ گیا؟ تو یہ کہتے ہیں ولا یثبت اور ثابت، ولا یثبت قدم الاسلام، اور اسلام کا قدم ثابت نہیں رہ سکتا مگر تسلیم اور استسلام کے پشت پر۔ یعنی مطلب متشابہات کے اندر تعویلات کرنا، اعتراضات کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر ایمان لائے اور اعتراضات کو چھوڑے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو من وعن تسلیم کرے اور مان لے۔ یہ سمجھ آ گیا؟ چلو وسیع تک